پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اپ اسکیل پروگرام کے تحت دونوں ممالک کے درمیان منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اپ اسکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی کامیاب بنانے پر سب سے زیادہ سراہا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کسی بھی لمحے ہونے کو تھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے سخت ناراض تھے۔ عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا۔ اپنے اہلکاروں سے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو فون کرو، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کرو۔ مزید بولے پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم تجارت کریں گے۔ پاکستانیوں کی ذہانت اور شاندار اشیاء تیار کرنے کی صلاحیتوں کا بھی برملا اعتراف کیا۔ مارکہ حق میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وزراء بھی شریک۔ پارلیمنٹیرینز، مختلف ممالک کے سفیر اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ ملکی سلامتی، افواج پاکستان اور شہداء کے لیے دعا۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کا خصوصی فلائی پاسٹ۔ طیاروں کی گھن گرج نے قوم اور تقریب کے شرکاء کا لہو گرمایا۔ اسکواڈن لیڈر خدیجہ آوان کے اشعار نے نیا ولولہ بخشا۔ تقریب میں سیدہ ہادیہ ہاشمی نے اے پتر ہٹاتے نہیں بکدے گا کر افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شبنم مجید نے وطن کی مٹی گواہ رہنا گا کر سما باندھ دیا۔ ساحر علی بگا نے اے وطن تیرا اشارہ آ گیا گا کر سننے والوں میں جوش و جذبہ جگایا۔ سائرہ نسیم کی آواز میں اے راہ حق کے شہیدوں نے سن کر آنکھیں نم کی۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں کو سیاسی اور عسکری قیادت کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت اسکواڈن لیڈر شہید عثمان یوسف کے گھر گئے، والد اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ کہا شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے۔ عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کے ہمراہ عثمان یوسف شہید کے گھر پہنچے۔ شہید عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے زخمی جوانوں کی بے مثال بہادری اور عزم کو سراہا۔ کہا جس طرح پوری قوم اور افواج نے مقابلہ کیا اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملکی تاریخ کا فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ پاک فوج کے شہداء کے مزارات پر خصوصی تقریبات۔ گجرات میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی دی۔ گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی پھول رکھنے کی تقریب۔ سوابی میں آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل انجم ریاض نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر یوم تشکر۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ مزار قائد پر اور مزار اقبال پر پروقار تقریب۔ وفاق اور صوبوں میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار اقبال پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور کور کمانڈر لاہور کی حاضری۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی آئی جی ایف سی کے ہمراہ یادگار شہداء پشاور پر حاضری۔ افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں نے نئی تاریخ لکھ دی۔ کئی گنا بڑا دشمن چند گھنٹوں میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پاک فضائیہ نے ماڈرن ڈاگ فائٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی کی شہداء کے خاندانوں سے ملاقات
ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ شہداء کے خاندانوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستان کی قیادت سے متعلق امریکی صدر کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نے کہا، پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا، ہر قیمت پر خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان اور برطانیہ کا تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ کی جنگ بندی مفاہمت پر پاکستان کو مبارکباد۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا، برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کا خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پیگٹ کی پریس بریفنگ۔ کہا، امریکہ دونوں ممالک میں براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ امن ساز ہیں اور امن کی پیش رفت کو سراہتے ہیں۔ ٹامی پیگٹ نے کہا، پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی پر خوشی ہے، امید ہے جنگ بندی جاری رہے گی۔ افواج پاکستان نے 3 گھنٹوں میں 26 مقامات پر حملے کیے۔ بھارتی کھلونے، برہموس میزائل اور ایئر بیسز تباہ کر دیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، وہ رافیل جو کسی لڑائی میں تباہ نہیں ہوا، شاہینوں نے کچھ دیر میں 3 گرا دیے۔ 3 گھنٹے میں بھارت کی وہ حالت ہوئی کہ امریکہ سے کہا، ہمیں بچا لیں۔ لائن آف کنٹرول پر قربانیوں کا اعتراف۔ ایل او سی متاثرین کے لیے وفاق کا 53 کروڑ 20 لاکھ روپے کا امدادی پیکج۔ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر حکومت کو فنڈز منتقل کر دیے۔ ایل او سی پر گولہ باری سے زخمی اور شہداء کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال بجٹ کی تیاری کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 26 مئی کو طلب۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ آئندہ سال وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی۔ سالانہ معاشی پلان تجویز کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اپنی اپنی آراء پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے وزارت خزانہ نے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی حد 921 ارب روپے تجویز کی۔ کراچی بلدیہ یوسف گوٹ کے قریب گھر سے ایک شخص کی گلا کٹی لاش برآمد۔ کرنگی 2.5 نمبر کے قریب جھگڑے میں ڈنڈوں کے وار سے ایک شخص جاں بحق۔ ناظم آباد 2 نمبر کے قریب گھر میں پھندا لگا کر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ پٹیل پاڑا سبحانی مسجد کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے زخمی شخص کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کا دن۔ یوم نکبہ پر غزہ پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں میں تیزی آ گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 143 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں 61 اور جبالیہ میں 15 افراد شہید۔ غزہ میں واقع یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ القسام بریگیڈز نے قابض اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں کسی بریک تھرو کی امید نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی انقرہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان براہ راست ملاقات کے بغیر کسی پیش رفت کا امکان نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، وفود کی سطح پر مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا، روس مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں۔ ٹرمپ کا قطر کے دورے میں خوشگوار موڈ۔ امریکی ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے ملاقات میں ڈانس بھی کیا۔ ڈانس کی ویڈیو وائرل۔
PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस आज से दोबारा शुरू। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रावलपिंडी पहुंच गए। शायकीन क्रिकेट में जोशो खरोश कहते रहे हैं, बकिया मैचेस भी और सनसनीखेज होंगे। बुगटी के इलाके लोटी में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल, नौजवानों की बड़ी तादाद की इवेंट में भरपूर शिरकत। इवेंट में 100 मीटर, 400 मीटर और रैले रेस के मुकाबले, रस्साकशी का मुकाबला देखकर हाजरीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। कमांडेंट बम्बोर राइफल्स कर्नल वहाब ने इनामात तकसीम की। और लड़की का बाप की मौत का बदला लेने का मिशन, एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 6 जून को। और HBL PSL 10 की रौनकें लौट आईं। टाइटल की दौड़ 9 रोज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला आज डेविड वार्नर की कराची किंग्स से होगा। मैच से कबल साहिर अली बग्गा और असरार शाह अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश होगा।